السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے آپ کا دینک لوک ہت نیوز سلوڑ میں۔ ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے ہمارا جو ہے تو ایک پوائنٹ پر بات ہوئی ہے، وہ پوائنٹ تھا کہ جب بچہ اسکول میں پہلی سے لے کر 12ویں تک وقت دے رہا ہے، یعنی کہ 12 سے 13 سال دے رہا ہے، تو بغیر ہنر کے یعنی بغیر کوئی کورس کے جس کورس سے وہ اپنا روزگار حاصل کر سکتا ہے، وہ کورس کے بغیر وہ اسکول سے نکل رہا ہے اور اتنا سال لگانے کے باوجود بھی وہ بے روزگار ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہمارا تھا کہ پیرنٹس بیداری مہم، یعنی پیرنٹس میں کس طرح سے بیداری پیدا کی جائے ایجوکیشن کے تعلق سے اور روزگار کے تعلق سے۔ تو پیرنٹس بیدار ہی ہیں، اس لیے کہ اکثر پیرنٹس جو ہے تو غریب ہے، اور غریب ہونے کی وجہ سے وہ ان کی ایج پڑھنے کی ہے، اس ایج میں انہیں کمائی کے لیے کوئی ذریعہ ڈھونڈ دیتے ہیں، کسی ہوٹل میں لگا دیں گے یا کہیں شاپ پر لگا دیں گے، بہت ساری جگہ پر وہ لگا دیتے ہیں تاکہ بچہ پیسہ کمائے اور ان کا سپورٹر بنے۔ لیکن اس میں ہوتا یوں کہ وہ سپورٹر تو بنتا ہے ان کا، لیکن ایجوکیشن سے پورا خالی ہو جاتا ہے۔ تو پیرنٹس میں کس طرح سے بیداری پیدا کی جائے؟ تو ناظرین، اس میں اس طرح سے بیداری کی جا سکتی ہے کہ اسکول والے، جتنے بھی اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، تمام اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کا جو ہے تو مہینے میں کم از کم 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ ایک سیشن رکھے، اس سیشن میں صرف ایجوکیشن کے تعلق سے، اور یہ بھی بات دھیان میں رکھے کہ پیرنٹس کس لیول کے ہیں، یعنی پیرنٹس اگر کھیت میں کام کرنے والے ہیں، مزدور طبقہ ہے، تو ان کو اس لیول سے سمجھانے کی کوشش کرے کہ ایجوکیشن کیا ہوتا ہے، اور اس طرح کی اگزامپل دے کر ان کے ذہنوں کو تیار کرے۔ جب تک کہ پیرنٹس کے ذہن تیار نہیں ہوں گے اس تعلق سے، جس تعلق سے ہم محنت کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ محنت ٹیچرز کی رائگاں جائے گی، بیکار جائے گی۔ تو چاہیے پیرنٹس کا اسکول والوں نے مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ ایسا سیشن رکھنا چاہیے جس میں تعلیم بیداری، اس سیشن کو نام دیا جائے، اور تعلیم بیداری کے ساتھ ساتھ روزگار کے تعلق سے، اور جو اوقات وہ اسکول میں بتا رہا ہے اس کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے، اس طرح کی تعلیمات دی جائے۔ اور ناظرین، یہ کام کون کون کر سکتا ہے بیداری مہم کا؟ تنظیمیں ہیں، مسلم تنظیمیں ہیں، یہ تمام تنظیمیں بھی ہر مہینے ہر گلی میں، جیسے کہ سلوڑ شہر ہے، سلوڑ شہر میں جتنے وارڈ ہے، الگ الگ وارڈ میں مہینے کے ایسے اعتبار سے جو ہے تو تعلیم بیداری مہم کے جو ہے تو پروگرام لیے جائے، اور وہاں پر جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ جو طبقہ جس لیول کا وہاں پر رہنے والا ہے، اس لیول سے اس کو سمجھایا جائے تعلیم کے تعلق سے۔ تو اس بات سے جب کہ بیداری پیدا ہوگی، جب انہیں احساس ہوگا، تب ہی وہ اپنے بچوں کو فورس کریں گے اور اپنے بچوں پر توجہ دیں گے۔ اور تعلیم کیا ہے جب تک ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کے سمجھ میں تو صرف ایک بات آتی ہے کہ صبح میں اگر ہم کام کے لیے نہیں جائیں گے تو دوپہر کا اور شام کا جو کھانا ہوتا ہے، جو ضرورت زندگی ہوتی ہے، وہ ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور وہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن ان مجبوریوں کو حل کرتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے پڑھائے، اس کے لیے تنظیم کو، اسکول والوں کو اور مساجد کے ذریعے سے یہ محنتیں کرنا ہوگی، تاکہ پیرنٹس کا ذہن ایجوکیشن کی طرف بڑھے۔ وارڈ کے حساب سے ہر وارڈ میں ایک سیشن لے، اور اس سیشن میں صرف تعلیمی بیداری اس ٹاپک پر بات کرے۔ جب میں نہیں سمجھتا کہ جس بات پر زیادہ زور دیا جائے گا اس بات کے مخالفت میں، یا اس بات کو کوئی نہیں سمجھے گا، ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور جو پیرنٹس اب تک کے تعلیم کو سمجھ نہیں پائے ہیں وہ اس سیشن کے ذریعے سے بہت زیادہ سمجھ لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر، جو اپنے بچوں کو کاروبار کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ اپنے بچوں سے کہے کہ نہیں بیٹا، تم کو پڑھنا ہے، کاروبار کرنے کے لیے ہم ہیں، ہماری زندگی جیسی گئی ویسی گئی، لیکن ہم تم کو کچھ بنانا چاہتے۔ یہ اسی وقت ہوگا پاسبل جب ہم ان کے ذہن سازی کریں گے، یعنی ان کے مائنڈ کو بنائیں گے۔ تو یہ اسکول کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور مساجد کے ذریعے سے، اور جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے سے۔ تو ان کو اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ دیگر باتوں پر جیسے توجہ دی جاتی ہے، اسی طرح سے تعلیمی اعتبار سے بھی توجہ دی جائے کہ تعلیمی بیداری کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے۔
اس لیے کہ اس کا رزلٹ تبھی آئے گا جب پیرنٹس جاگیں گا، پیرنٹس اس بات کو سمجھیں گا، جانیں گا، اسی وقت وہ اپنے بچوں پر اس طرح فوکس کرے گا. ورنہ جب تک کہ وہ بات اس کے سمجھ میں نہیں ہے تو وہ بچوں پر فوکس کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے صرف ایک بات ہے، وہ ہے اس کی غربت، اور غربت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو کام کے لیے مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں. لیکن جب ان کے ذہن میں ذہن سازی ہوگی تو یقیناً وہ اپنے لیے تھوڑی پریشانی اٹھانا پسند کریں گے، یعنی کہ زیادہ بھی پریشانی اٹھانا پسند کریں گے، لیکن اپنے بچے کے فیوچر کو برباد کرنا وہ پسند نہیں کریں گے. یہ اسی وقت پاسبل ہوگا جب ہم ان کے ذہنوں کو بنائیں گے. اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ اکثر اسکول میں ایسے ہیں جہاں پر بچوں کی پرائیویٹ اسکول جہاں پر بچوں کی صرف فیس پر توجہ دی جا رہی ہے، ان کے ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تو ان سے ادباً ریکویسٹ ہے کہ بچوں کا فیوچر برباد نہ کریں، بلکہ اگر بچے کو نہیں آتا ہے تو وہ اس کے پیرنٹس کو بلا کر انہیں سمجھائے، انہیں بتائے. حضرین، ایسا نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے تو کم ذہین ہوتا ہے، بلکہ کمی تو سمجھانے والوں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے سمجھا رہے ہیں. اگر ایک کسان ہے اور اس کسان کو اگر انجینئر لیول کا اگر سمجھایا جائے تو کسان کے سمجھ میں نہیں آئے گا. کسان کو کسان کی ہی لینگویج میں سمجھانا ہوگا، تب اس کے سمجھ میں آئے گا اور اس کے ذہن میں بات اچھی طرح سے بیٹھے گی، اور وہ جب اس پر عمل کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر بھی یہ جس وارڈ میں بھی میٹنگ ہو، سیشن ہو اس طرح کا، تو وہاں پر ہم محلے والوں کے ذہن کے حساب سے ان کو سمجھائیں. محترم ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں، اپنی رائے دیں کہ یہ جو میں بتایا ہوں کہ 3 جگہ میں بتایا ہوں، جیسے اسکول والے مہینے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تعلیمی بیداری مہم کا سیشن لے، اس میں تمام پیرنٹس کو بلوائے، اور ہو سکتا ہے پہلا سیشن ناکام ہو، دوسرا سیشن ناکام ہو، تیسرا سیشن تو کامیاب ہوگا. اور یقیناً اس میں جتنے پیرنٹس آ رہے ہیں تو آپ کے اس سیشن کے ذریعے سے ان کے ذہن سازی ہونے کے بعد اس بچوں کے فیوچر میں بدلاؤ ضرور آئے گا انشاءاللہ، اور یقیناً آپ اس کے دعاؤں کے مستحق ہوگے. تو ایک جو ہے تو اسکول والے ذریعہ ہے. دوسرا مسلم تنظیمیں جو ہر وارڈ کی طرف جو ہے تو توجہ دے اور ہر وارڈ کے حساب سے تعلیمی بیداری مہم ہر مہینے میں رکھے، کیونکہ ایجوکیشن کے تعلق سے بہت پیچھے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، اور ہمارے سوسائٹی میں بچے بہت ذہین ہیں، بہت ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، لیکن ان کو راستہ صحیح نہ ملنے کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. تو ترقی کرے اس لیے اسکول والوں کو، مسلم تنظیموں کو، اور جہاں پر ہر فرائیڈے کو مسلم کا جانا آنا رہتا ہے، وہ چاہے 5 وقتہ نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن فرائیڈے کی نماز، جمعے کی نماز وہ پڑھتا ہے. تو جمعے کے روز بھی تعلیمی بیداری پر تقاریر کیے جائے اور تعلیمی بیداری پر بات کی جائے، اور تعلیم کیا ہے، تعلیم کیا سے کیا بناتی ہے، اس پر بات کرنا بہت اہم اور لازمی ہو چکا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر مساجدوں میں ایک بورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے جس میں 10th اور 12th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو 10th کے بعد میں اور 12th کے بعد میں جو کورسز ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ سے ان کے لیے بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو وہ اس میں 10th کے بعد یا 12th کے بعد میں ایڈمیشن کر کے اپنا فیوچر اچھی طرح سے اور بنا سکتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی راستے اس میں ہموار ہو سکتے ہیں. تو اکثر اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے کہ 10th کے بعد کیا کرنا ہے اور 12th کے بعد کیا کرنا ہے. اسکول میں بھی ہوتا ہے ایسا کہ 10th کے بعد میں ایک سیشن لیا جاتا ہے 10th والوں کے لیے 10 سے پہلے، اور 12 والوں کے لیے بھی 1 یا 2 سیشن لیے جاتے ہیں، لیکن 1-2 سیشن میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بچے کو کیا کرنا ہے. بچے کو تو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ بار بار اس کے سامنے باتیں آئے گی. اس لیے کہ ہوتا یوں، جیسے میں نے کہا کہ کسان کے سامنے انجینئرنگ والے باتیں رکھ دیں گے تو اس کے مائنڈ میں ذرا بھی بات نہیں آئے گی. اسی طرح سے بچہ جب 10th کا ہے تو 10th کے لیول سے اس کے سامنے بات کی جائے گی تب اس کے سمجھ میں آئے گا. 12th کا بچہ ہے، 12th کے لیول کے حساب سے اس کے سامنے بات کی جائیں گی، اس کے سمجھ میں آئے گا. اب جو گائیڈنس کرنے والا ہوتا ہے وہ اسپیڈ سے گائیڈنس کرتا چلا جاتا ہے، بچے کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ 1 یا 2 سیشن میں کامیاب ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ جب 1 سال پورا اس میں ڈال رہا ہے بچہ، جیسا کہ 12 کا سال اس کا پورا
1 साल है, तो 1 साल में कितने दिन तक वो सेशन ले सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि आपके लिए ये फैसिलिटीज 12 के बाद में है, आप ये कर सकते हैं, बताइए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। और उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर उनके सामने इस तरह के जितने कोर्सेस हैं या 12th के बाद और 10th के बाद में बच्चा जो कर सकता है और उसके लाइफ में वो इंप्रूवमेंट ला सकता है, तो उनको 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स का बार बार सेशन लेकर उनकी एक बेदारी उनके दरमियान पैदा करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होकर जुस्तजू में लग जाए कि हमारे बच्चे को हमें ये कराना है। जब माइंड बनेगा तभी तो वो काम कर सकेंगे, जब माइंड ही नहीं बनेगा, उनको मालूम ही नहीं है कि 10th के बाद में हमारे बच्चे के लिए कौन कौन से कोर्सेस है जो आसानी से हमारा बच्चा कर सकता है और हम भी इतना रुपया और इतना पैसा उसको लगवा सकते हैं। तो यकीनन जब शुरू साल से ही ये बेदारी मुहिम उनके दरमियान स्कूल वाले चलाते रहेंगे तो यकीनन बच्चे जो बेरोज़गार फिर रहे हैं और तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं आता है, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ अपनी लेवल हासिल कर सकते हैं। लेकिन असल चीज़ है बेदारी। तो बेदारी किन्हें पैदा करना है? स्कूल वालों को, मुस्लिम तंजीमों को और मसाजिद के ज़रिए से। तो ये तमाम चीज़ें, मसाजिद में भी एक बोर्ड लगा हो जहाँ पर हर जुमे को ऐलान किया जाए कि वहाँ मस्जिद में इस तरफ के बोर्ड पे लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी मालूमात उस बोर्ड पर लिखी गई है। 12th के स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारी मालूमात लिखी गई है कि वो 12th के बाद में क्या करें, 10th के बाद में क्या करें, कौन से कोर्सेस है जिसको आसानी के साथ में किया जा सकता है। और मज़ीद हेल्प चाहिए तो ये नंबर बोर्ड पर जो है तो लिखा हुआ है, उनसे राबता करें। तो नाज़रीन, अगर इस तरह का मामला अगर बन जाए तो यकीनन 9th और ये 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और अपने मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत हमवार रास्ता हो जाएगा। तो ये मेरी राय थी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। और मैं कमेंट्स चाहता हूँ कि आप कमेंट्स करें और बहुत सारी चीज़ें आप राय के तौर पे हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। हमारे चैनल दैनिक लोकहित को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।